أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون، تو کیا تم یہ سچ قبول نہیں کرو گے؟ تو کیا تم یہ سچائی مان نہیں جاؤ گے؟ ایک چیز، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا یہاں اصل چیز کیا ہے؟ نحن خلقناکم فلولا تصدقون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرماتا ہے۔ قدرت کاملہ کا اظہار مطلب وہ رب جو چاہے کر سکتا ہے، اور وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی ہے نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا کے اور تنہا پورے کائنات کا وہ مالک ہے، پوری کائنات کا وہ مالک ہے۔ یا اس سے اور ساتھ میں جو چیز آتی ہے افرأیتم ما تمنون، بڑے توجہ والا جملہ ہے، افرأیتم ما تمنون، تو بھلا دیکھو تو وہ منی، وہ ناپاک پانی، افرأیتم ما تمنون، بھلا دیکھو تو وہ پانی جس کو تم گراتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وہ ناپاک پانی بھلا دیکھو اس کو جسے تم گراتے ہو۔ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم اسے آدمی بناتے ہو؟ گراتا کون ہے؟ کیا تم اسے آدمی بناتے ہو یا ہم اس سے انسان پیدا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کیا تم بناتے ہو یا ہم اس سے انسان کو پیدا فرماتے؟ پھر یہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تم انکار کرتے تھے نا، کس چیز کا انکار کرتے تھے؟ کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہو۔ ایک جسم بن گیا، ایک جسم کے اندر روح آ گئی، روح کو نکالنے کے بعد اب وہ جسم بے روح کے ہو گیا، اب جسم کے بن جانے کے بعد دوبارہ جسم بن جائے، اس کا انکار کرتے ہو۔ لیکن تم اپنی پہلی حالت کے بارے میں تو ذرا غور کرو کہ کیا تھے؟ بے جان چیز تھے نا، ایک پانی کا بہتا اور کودنے والا، اچھل کر کے نکلنے والا وہ پانی کا قطرہ تھے آپ۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ کہا ہم اسے انسان میں تبدیل فرماتے ہیں۔ ماں کے رحم میں جب جانے کے بعد وہ پانی کا قطرہ پہنچا تو کیا ہمارے اور آپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ ہم اسے انسان میں بدل دیں؟ نحنو خلقناکم، اللہ فرماتا ہے یہی تو ہم پیدا کرتے ہیں۔ اس سچائی کو کب مانے گا؟ فلولا تصدقون، کب قبول کرے گا یہ سچائی؟ اور پھر کمال کس چیز میں؟ پانی کا ایک ہی قطرہ ہے، پانی کا ایک ہی قطرہ ہے، لیکن رحم مادر میں جا کر کے کسی کو بیٹا دے دیتا ہے، اور اسی ایک قطرے سے بیٹی بھی آ جاتی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا۔ سبحان اللہ، کیا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ پوری کائنات کی بادشاہت اسی کی ہے، زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت اسی کی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹی دے دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹا دے دیتا ہے۔ اتنا نہیں، اور جسے چاہتا ہے بیٹا اور بیٹی ایک ساتھ دے دیتا ہے، ایک ہی پانی سے دونوں چیزیں آتے ہیں۔ کہا یہ کون پیدا کرتا ہے؟ ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔ تو اس سچائی کو کب مانو گے؟ جو انکار کرتے تھے نا کہ ہم مر جائیں گے پھر پیدا کیے جائیں گے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تو کچھ نہیں تھا جب بے جان تھا، تب ہم نے تجھے پیدا فرما دیا، اب تو تو کچھ ہے، تو پھر تجھے دوبارہ پیدا کرنے میں کون سی چیز بڑی بات ہے؟ کون سی بڑی بات ہے تجھے دوبارہ پیدا کرنا؟ یہ چیز۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی کر جاؤں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ نحنو خلقناکم، ہم پیدا کرتے ہیں۔ کیا فرمایا یہاں؟ اور یہاں پر خاص طور پر اہل السنہ والجماعت کے علاوہ، سنیوں کے علاوہ، آپ نے سنا ہوگا طارق جمیل کو، پھر آپ نے ذاکر نائک کو، جو کیا فرماتا ہے؟ وہ جب وہ سپیچ دیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سنا ہے نا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا آپ نے سماعت کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ آپ میرے رب ہیں، جیسا یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے لیے صرف اور صرف واحد کا سے کا استعمال ہوتا ہے، جس کو میں گجراتی میں آپ کے لیے آسان کر دوں تو ایک وچن اور بہو وچن جو کہتے ہیں، کبھی رب کی طرف بہو وچن استعمال نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے یہ نہیں ہو سکتا، ایک خدشہ ایک سے زائد ہونے کا اس میں آتا ہے، یعنی کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم رب کا ادب کرتے ہیں، اور ادب کرنے میں تم کیا کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑا تمہارا یہ ادب ہی تمہیں بے ادبی اور گستاخی کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔
تم جب یہ کہو گے کہ فرماتے ہیں تو کوئی سننے والے کو خدشہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جس رب کو مانتا ہے وہ رب ایک نہیں بلکہ بہت سارے، تبھی تو یہ فرماتا ہے، فرماتے ہیں۔ اسی لیے رب کے لیے جب بھی لفظ استعمال ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں جلاتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، یہی اس کی شان کے لائق ہے، اور یہی اس کی شان اور یہی اس کا ادب بھی ہے کہ اسے جب بھی پکارا جائے تو یہ کہے مولا تو ہمیں رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا، یہ اس طرح نہیں الفاظ ادا ہوتے کہ جو فرماتے ہیں کہ اللہ آپ فرماتے ہیں، یہ الفاظ استعمال نہیں ہوتے، اور پھر اس کو وہ ادب کہتے ہیں کہ جسے تم ادب کہتے ہو یہ کل کو بے ادبی کے زمرے میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ چیز غلط ہے، یہاں پر یہ چیز خاص بتانی تھی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین الی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، ہم نے تمہارے درمیان موت کو قائم فرما دیا۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر فرما دیا، یقینی اب وہ آنی ہے، برابر۔ وما نحن بمسبوقین، اور ہم پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں، یہ پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں کا تفسیر ابھی ہم سماعت کرتے ہیں۔ کیا الا ان نبدل امثالکم، اس سے کس بات سے پیچھے رہ جائیں؟ اس بات سے کہ تم جیسے اور بدل لیں، الا ان نبدل امثالکم، تم جیسے دوسرے لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح ہم کو پیدا فرمایا ہم کو ابھی ختم کر دے اور ہمارے جیسے دوسرے لے آئے، تو کوئی بعید بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایک دوسری قوم پیدا کر دے اللہ تعالیٰ؟ یقیناً ہر لمحہ وہ تو کر سکتا ہے، اور ہمارے چاہنے سے ہوتا ہے کیا ہے؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، لوگوں تمہارے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا، رب کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اسی کا مفہوم دوسری جگہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، تمہارے چاہنے اور ہمارے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ سب کچھ رب کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، وہی سب سے زیادہ علیم و خبیر ہے، اور وہی سب سے زیادہ حکمت اپنے کاموں میں، اس کے ہر کام میں حکمت ہوا کرتی ہے۔ یہ چیز تو یہاں فرمایا گیا الا ان نبدل امثالکم، تم جیسے اور بدل دیں، وننشئکم فیما لا تعلمون، اور تمہیں ان صورتوں میں بنا دے جس کی تو تمہیں خبر تک نہیں، یعنی کہ ابھی تو تم انکار کرتے ہو نا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا۔ اس کا خلاصہ کہ ہم نے اپنی حکمت، اپنی مشیت کے تقاضے کے مطابق تم میں موت مقرر فرمائی ہے۔ دیکھو نا، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے فوراً انتقال کر جاتا ہے، کوئی انسان جوانی کی عمر تک پہنچتا ہے پھر انتقال کر جاتا ہے، کوئی بڑھاپے میں پہنچ کر انتقال کرتا ہے، کوئی بڑھاپے سے پہلے انتقال کر جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ کہ یہی ہم نے جو موت مقرر فرمائی ہے نا، یہی سبب ہے کہ کوئی پہلے انتقال کر جاتا ہے اور پھر کوئی بعد میں انتقال کرتا ہے۔ کہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جو فرمایا کہ وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس بات سے پیچھے رہ جانے والے نہیں، یعنی کہ بے بس و مجبور نہیں کہ تمہیں ہلاک کر کے تم جیسے اور بدل دیں، اور تمہیں مسخ کر کے تمہاری شکل و صورتوں کو ختم کر کے بندر بنا دیا جائے، کتے بنا دیے جائیں، خنزیر بنا دیا جائے، اور بعض تو ایسی صورتیں بنا دی جائے جس کا تمہیں اور ہمیں خبر تک نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کرنے پر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہے، یہ چیز۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان کو اپنی موت کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، وہ کسی بھی وقت آ سکتی ہے، ایسا نہیں کہ بوڑھا ہو تبھی آ سکتی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ اپنے وعظ کے دوران لوگوں کو فرماتے، نصیحت کرتے، جلدی کرو جلدی کرو۔ کس چیز کی جلدی کرے؟ کیا فرماتے؟ جلدی کرو جلدی کرو۔ کس چیز کی جلدی کرے؟ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ چند سانسیں ہیں، یہ جو سانسیں تم لے رہے ہو یہ چند سانسیں ہیں، اگر رک گئے تو اعمال نہیں کر سکو گے، جلدی کرو، رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرف دوڑو، نیک کام کرنے کی طرف آؤ۔ کہ یہ چند سانسیں تمہارے پاس ہے، اگر یہ رک گئی تو پھر اعمال نہیں کر سکو گے، جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر سکتے ہیں وہ اعمال کرو فوراً، جلدی جلدی۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنی جان کی فکر کرتا ہے اور اپنے گناہوں پر روتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے کہنے میں، آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ۔